بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع آج ہم اپنی گفتگو میں قرآن اور مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان سے سنیں گے کہ ہم جو کہتے ہیں بالکل وہ درست ہے، جو اعتراض ہے وہ سارے کا سارا غلط ہے۔ جو آیت پڑھ کر بہکایا جاتا ہے وہ آیت یہ ہے، اللہ رب العالمین جل جلالہ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جو لوگ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، وہ سارے اکٹھے ہو جائیں وہ مکھی نہیں بنا سکتے۔ یہ آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر جو ماڈرن مفسرین ہیں وہ یہ ترجمہ کر کے آگے مطلب یہ ڈالتے ہیں، میاں دیکھا قرآن میں لکھا ہے اللہ کے علاوہ تم جس کو پکارتے ہو وہ سارے جمع ہو جائیں تو وہ مکھی نہیں بنا سکتے۔ آج کی گفتگو میں بالکل واضح صاف آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں آیت سے مراد کیا ہے اور ہم جو کہتے ہیں اس سے مراد کیا ہے۔ اس گفتگو سے پہلے یہ تین باتیں ذہن نشین کر لیجئے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں فرمایا تدعون، تدعون کا مطلب کیا ہے؟ دوسرا فرمایا من دون اللہ، اللہ کے سوا، کیا اللہ کے سوا سے مراد نبی اور ولی ہیں؟ نمبر تین، کیا واقعی اولیاء اور انبیاء مکھی نہیں بنا سکتے؟ تو سنی پہلی بات اللہ رب العالمین جو فرمایا کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جس کو پکارتے ہو۔ یہاں حضرت عبداللہ ابن عباس نبی پاک کے عالم صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں یہاں رب نے جو فرمایا تدعون، آپ فرماتے ہیں ان الذین تدعون ای تعبدون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ تدعون یعنی دوسروں کی تم پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ اگر اکٹھے ہو جائے تو وہ مکھی نہیں بنا سکتے۔ تو یہاں تدعون یہ ہمیں کہتے ہو تم پکارتے ہو۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں تدعون کا مطلب پکارنا نہیں ہے، تدعون کا مطلب ہے تعبدون، تم پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو۔ تو اس سے مراد کافر ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کافروں کو کہا ہے اے کافروں، یہ جو تم بتوں کی پوجا کرتے ہو یہ تمہارے سارے بت جمع ہو جائے، لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، یہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ یعنی اتنی بڑی خیانت ہے کہ اللہ کافروں کو کہہ رہا ہے کہ کافروں تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، یہ بت سارے جمع ہو جائے یہ مکھی نہیں بنا سکتے۔ اور آج کا منکر اس آیت کو اٹھا کر مسلمانوں پہ لگا دیتا ہے، کہتا ہے کہ تم یا رسول اللہ کہہ کے پکارتے ہو۔ اب ایمان سے بتائیں کیا کوئی وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، کسی مسلمان کو گالی دینا، کسی مسلمان کو کافر کہنا یہ کفر ہے؟ ایک اور روایت میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص دوسرے شخص کو فسق اور کفر سے منسوب نہ کرے۔ کیوں؟ حضرت عمر نے بھی سمجھایا، مسلم شریف کی پہلی جلد میں یہ حدیث موجود، میرے نبی فرماتے ہیں، حضرت ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں کہ اَيُّمَّ امْرِئٍ قَالَ لِأَخِيهِ غَارٌ فَقَدْ بِأَيْدِهَا، سامنے والا مسلمان ہے اسے کافر کہنے، مجھے اس بات کی کوئی چنتا کوئی ڈر نہیں کہ میری امت میرے بعد شرک کرے گی۔ اور کتنی بڑی گستاخی ہے یہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم نبیوں کی پوجا کرتے ہو۔ ایمان سے بتا کسی نبی کی کوئی پوجا کرتا ہے؟ کوئی بھی مسلمان کسی نبی کی عبادت نہیں کرتا۔ کبھی کو یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ اس آیت سے مراد یہی ہے کہ نبیوں کی پوجا کرتے تھے کافر، ولیوں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ نے جو فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ
بھی جتنا بھی ہو اللہ کس ولی کی پوجا کرتے تھے؟ اس سے پوچھو اے منکر یہ بتاؤ اس دور میں کس ولی کا مزار تھا؟ آج ولیوں کے مزاروں پر تو چڑھائیاں کرتا ہے. اس دور میں جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، یہ بتانے کا مقصود اسی لیے ہے تاکہ آپ کو اور میرے علم میں رہے کہ اس طرح کہنے والا منکر ہے. کافر بتوں کی پوجا کرتے تھے. یار بت کہاں، اللہ کا نبی کہاں؟ بت کہاں، اللہ کا ولی کہاں؟ من دون اللہ اور اولیاء اللہ اور وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. ہم اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں اور پھر یہ بکتے ہیں جناب تم نبیوں کی پوجا کرتے ہو، استغفر اللہ، ولیوں کی پوجا کرتے ہو، جملہ غلط. ہم محبت تو کرتے ہیں. پھر ان کا معنی یہی ہے کہ تم یا رسول اللہ. اللہ کے انبیاء نے جگہ جگہ ایک دوسروں کو پکارا. اگر یا کہنا شرک ہے تو سنو 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 اللہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قرآن میں اپنا خواب اپنے بابا جان سے بیان کیا. کیا کہا؟ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا. مجھے سجدہ کرتے ہیں. کیا کہا؟ یا ابتی، اے میرے ابا جی. اور باپ نے کیا کہا؟ یا بنیا، او میرے بیٹے. بیٹا کہتا ہے یا ابی، باپ کہتا ہے یا بنیا. کہتے ہیں یا رسول اللہ. یا تو ثابت ہو رہا نا قرآن سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے پکارا یا کہہ کر. حضرت ہارون علیہ السلام نے یا کہہ کے پکارا. حضرت المات عمر ابو جی جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ گھر گزریے. تو پتہ چلا یار کہنے سے کوئی شرک نہیں آ رہا. ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ، شرک تو ختم ہو گیا. کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ کے رسول. اللہ تھوڑی کہا، ہم نے تو کہا اے اللہ کے رسول. مسئلہ پتہ کیا ہے؟ یہ منع کیوں کرتے ہیں؟ اگر یہ مان لیں گے نا یا رسول اللہ تو ان کا عقیدہ سارا گندہ ہو جائے گا. ہے گندہ بڑھ جائے گا. کیوں؟ یہ نبی کی حیات کے منکر ہیں. یہ حیات و نبی کے منکر ہیں. اس لیے ان کو موت پڑتی ہے یا رسول اللہ کہتے ہوئے. اس چکر میں پورے عقیدے کا انکار کر دیتے ہیں. جب کہ ان کو بلاتے ہو یا رسول اللہ کہتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کافر تم بتوں کو پوجا کرتے ہو، یہ تمہارے بت جمع ہو جائے یہ مکھی نہیں بنا سکتے. اب یہ ہم پر قسمہ کر دیتے ہیں. ابن عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا خارجیوں کی علامت نوٹ کر لو. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خارجی کی موٹی علامت یہ ہے کہ وہ آیات جو بتوں کی مذمت پہ اللہ نے نازل کی یہ ہر دور میں مومنوں پر قسمہ کریں گے. اللہ نے بتوں کے بارے میں کہا کہ بت کچھ نہیں کر سکتے. یہ نبیوں کے بارے میں بکیں گے کہ نبی کچھ نہیں کر سکتے. اللہ نے کہا بت کچھ نہیں بنا سکتے. یہ نبیوں کے بارے میں کہیں گے، ولیوں کے بارے میں کہیں گے. کہ یہ موٹی نشانی ہوگی جب کوئی بتوں والی آیتیں اٹھا کر نبیوں اور ولیوں پر قسمہ کرے. سمجھ لینا یہ خارجی ٹولے سے ہے. اور آج کے دور میں ہو رہا بات ان نے یہ کرنی کہ بولتے ہیں جناب تم یا رسول اللہ کہتے ہو، تم یا غوث اعظم کہتے ہو، یہ سارے جمع ہو جائے مکھی نہیں بنا سکتے. سنیں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے. سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے وہ پاکیزہ نبی ہیں. قرآن کریم فرقان حمید میں پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بیان کیا گیا. کیا فرماتے ہیں؟ انی اخلق لکم من الطین کیہت الطیر. فرمایا اے لوگوں میں تمہارے لیے مٹی میں سے پرندہ بناتا ہوں. فانفخ فیہ، پھر اس پر پھونک مارتا ہوں. فیکون طیرا بإذن اللہ، پھر اللہ کے حکم سے وہ مٹی کا پرندہ اڑنے لگ جاتا ہے. یہاں یہ اتنی بڑی بکواس کر دی کہ نبی ولی مکھی نہیں بنا سکتے. اللہ کا قرآن کہہ رہا نبی کہتا ہے کہ میں تو مٹی کے پرندے بنا کے پھونکے مار کے اڑا دیتا ہوں.
ثابت ہوا انہیں جھوٹ مسلمانوں پر تھوپا تھا. اللہ کا قرآن گواہی دے رہا ہے کہ ہر دور میں یہ ظالم ایسا کریں گے. سمجھ لینا ابن عمر نے کہا اے لوگوں اگر کوئی بھوتوں والی آیتیں مومنوں پر اسما کرے سمجھ جانا یہ خارجی ٹولے سے ہے. پتا چلا اللہ کے اولیاء اللہ کے انبیاء یہ من دون اللہ میں سے نہیں ہے. امام بخاری سے پوچھا گیا یہ من دونی جو اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کے سوا یہ کون ہے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں لکھا کہ من دونی سے مراد الاوثان یعنی بت ہے. یہ جو من دونی ہی آیا ہے ان کے علاوہ اللہ کے علاوہ کسی کو پوچھتے ہو. امام بخاری کہتے ہیں یہ وہ بت تھے جن کو کافر پوچھتے تھے. ظالموں نے ان من دونی میں نبیوں کو ڈال دیا کہ تم نبیوں کی پوجا کرتے ہو. میں پھر اس بات کو کوٹ کر رہا ہوں کیا کوئی کسی نبی کی عبادت کرتا ہے؟ یقیناً نہیں. کیا کافر نبیوں کی عبادت کرتے تھے؟ یقیناً نہیں. وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے, بتوں کے آگے جھکتے تھے, بتوں کو معبود مانتے تھے. اللہ نے ان کو اس عمل سے روکا ہے. ہم تو اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں. تو پتہ چلا کہ ہمارا جو عمل ہے ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں یا غوث اعظم کہتے ہیں یا ولی اللہ کہتے ہیں, یہ بالکل درست ہے اور حدیث شریف سے ثابت ہے. حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ بڑے عظیم ترین صحابی تھے. امام مسلم نے اس بات کو لکھا ہے. ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ, صحابہ اسے دھکے مار کے نکال لیتے تھے, یا رسول اللہ نہیں کہتا تھا. ایک یہودی عالم حضور علیہ السلام سے ملنے آیا. امام مسلم نے مسلم شریف کی پہلی جلد میں اس حدیث کو لکھا. وہ ملنے آیا, اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کے بلایا. حضرت ثوبان نے اسے زور سے تماچا مارا اور بعد روایت میں زور سے دھکا دیا. وہ یہودی عالم گرتے گرتے بچا اور کہنے لگا کہ آپ نے مجھے مارا کیوں, دھکا کیوں دیا؟ فَمَا تَقُولُ یا رسول اللہ, یہ کیا تو یا محمد کہہ رہا ہے؟ چل میرے نبی کو یا رسول اللہ کہہ کے خطاب کر. ورنہ صحابی یہی کچھ کرے گا جو تیرے ساتھ ہوا ہے. یعنی امام مسلم کہتے ہیں کہ حضرت ثوبان سے برداشت نہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کو یا رسول اللہ نہ کہا جائے. علماء کہتے ہیں ثابت ہوا, صحابی نے عقیدہ سکھایا ہے جو حضور کو یا رسول اللہ نہ کہے اسے مسجد سے بھی نکال دو. صحابی نے دھکا دیا, تھپڑ مار دی. اور آج ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں, لوگ شرک کا فتویٰ دیتے ہیں. مت کٹیے بھی حضور علیہ السلام کو. صحابہ اگر آنے والا یا محمد کہہ رہا ہے, صحابی اسے تماچا مار رہے ہیں, اسے دھکا مار رہے ہیں. اس بات پر کہ تقول یا رسول اللہ, خبردار میرے نبی کو نام لے کے نہ بلا بلکہ میرے نبی کو یوں کہے یا رسول اللہ. یہ صحابی نے میں سکھا دیا. اور الحمدللہ اپنا جو عقیدہ ہے وہ صحابیوں والا ہے اور یہ پکارنا منع نہیں. اب قرآن پڑھ کر دیکھیں. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام اللہ کے حضور عرض کی, اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ تیرا نبی دیکھنا چاہتا ہے, عین الیقین ہو جائے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, اے میرے نبی ایسا کر, 4 پرندے لے, ان 4 پرندوں کو ذبح کر. فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ. اے میرے نبی 4 پرندے لے کر ان کو ذبح کر, ان کا خون قیمہ کر, ان کی بوٹیوں کو آپس میں مکس کر ملا, پھر کچھ حصہ اس پہاڑ پہ ڈال دے, کچھ اس پہاڑ پہ ڈال دے, کچھ اس پہاڑ پہ ڈال دے. پرندے مر گئے, ختم ہو گئے, کاٹ ڈالا نا, زندہ رہے گا, مر گئے نا. اب ان کی بوٹیاں مکس کر دی. پھر اللہ فرماتا ہے ان کو تم مختلف پہاڑوں پر ڈال دے. یا اللہ پھر کیا کروں؟ اللہ فرماتا ہے اے میرے نبی ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کیما کر کے ایک پہاڑ پہ ڈال کے ثم ادعوهن يأتينك سعيا. اے میرے نبی پھر ان پرندوں کو
قرآن ہے، اللہ کا قرآن ہے. پکارنا شرک ہوتا تو شرک نہ آ جاتا یہاں. اگر پکارنا شرک ہے تو اللہ کے نبی کو، اللہ کے خلیل کو خود اللہ رب العالمین تعلیم دے رہا ہے. اے میرے نبی، پرندے تو مر گئے، اللہ کے ولی تو زندہ ہے. پرندے تو ختم ہو گئے، اللہ کا ہر نبی زندہ ہے، یہ ہم جانتے ہیں الحمدللہ. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کا ہر نبی زندہ ہے. اور ہم لوگ بھی عجیب و غریب لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے. مثال کے طور پر جیسے آج کل میڈیا کا دور ہے، بعض لوگ کچھ ایسے لوگوں کے دیوانے ہیں ان کے بارے میں جانتے ہی نہیں. مثال کے طور پر میڈیا کے حوالے سے ایک نام ذکر نالائق کا ہے. یہ میں اپنی طرف سے بولا، نام دنیا اس کو ذاکر کہتی. کس بات کا ذاکر؟ نالائق. اس کی آج کل ایک ویڈیو چل رہی ہے، اس میں کسی ہندو نے جناب اللہ کے کافر نے سوال کیا اور کافر اس سے کہہ رہا ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید ہمیں شہید کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو راہ خدا میں مارے جائیں انہیں مردہ کرتا ہوگا. اب اس سے سوال کر رہا ہے کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اب وہ کہتا میں جانتا ہوں اس طرح کی مطلب عجیب و غریب باتیں کر کر اس نے کہا کہ دراصل شہید وہ فزیکلی طور پر مر چکا ہے. دیکھو کتنا انداز قرآن کا بدلا. بل احیاء ولکن لا تشعرون. آواز پسند نہیں کرتے ہیں. یعنی قرآن کا وضاحت کو ہم تعریف سے دیکھیں. مت کٹی ہماری، مت بج گئی. وہ بچے نے کہا دیا آپ کو پتہ نہیں وہ کیا کیا بول جاتا ہے. اب وہ پھر بھی وہ مس آ گئی. پہلے ٹیچر آتا پھر ٹیچری آ گئی. اس نے کوشش کی، اس نے کہا مس آپ بھی نہ بولے، گستاخ عاشق ہے. کہ لگا آپ نیٹ پر سرچ کرو. استاد صاحب آپ میرے امیر علیہ سنت کے بارے میں بات کرتے ہو، مجھے ابھی دکھا میرے امیر علیہ سنت نے کوئی گستاخی کی ہو، میری گردن کاٹ دے. میں آپ کو دکھاتا ہوں طارق ذلیل کتنی بدتمیزیاں کرتا ہے. امام علی مقام کو گالیاں بک رہا ہے، گنبد خضرا کے بارے میں بکواس کر رہا ہے. میں بار بار اس بات کو کوٹ کر چکا ہوں. اگر کسی کو یقین ہو، نیٹ تو سب کے سامنے نا، آپ لکھو اس کی ساری بدتمیزیاں آ جائیں گی. دیکھیں بڑے اپنے بچوں کو اٹھاتے ہیں، بڑے نانا ہے، دادا ہے، ابو ہے، بچوں کو اٹھاتے ہیں. بچے بڑوں کی گود میں معاملات کر دیتے ہیں. نانا ہو، دادا ہو، عام بچہ. اور کوئی آقا حسن حسین کے بارے میں بولے. حسن حسین ایسے بچے تھے کہ وہ اللہ اللہ خدا کی بنا کہتے ہیں، شرم آتی ہے. اور اس میں بڑی ایکٹنگ سے بول رہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے اور آپ کی ناف نکلی ہوئی ہے. امام حسن دوڑے دوڑے آئے. دل نہیں مانتا مگر پھر بھی سمجھانے کے لیے خدا کے لیے ان سے بچو کہ امام حسن پاک آئے اور حضور اسلام کی ناف پر پیشاب کی دھار ماری. وہ بکرا ہے، بالکل سب کو نظر آ رہا ہے. ویڈیو ہے، آڈیو نہیں ہے، ویڈیو ہے. اب بتاؤ ایسے بدتمیز کو سننا اچھا ہے؟ عالم ہو کر وہ اتنا ایسے ایکٹنگ کر رہا ہے جیسے کوئی مداری آدمی ہو. وہ یوگے کرتا، وہ سکھا رہا ہے لوگوں کو. مذہبی آدمی ہے یا کوئی سرکس کا آدمی ہے؟ عجیب و غریب. آقا حسین کے بارے میں بھائی بات سمجھانی تو سمجھا، اور یوں بولنا پاگل تھا حسین. یہ جملہ اچھا ہے کیا؟ تو ہم لوگ ان کو سنتے کیوں ہیں؟ وہ بچہ بولنے لگا میرے دونوں کی بولتی بند کر دی. اس کی وجہ سمجھانا فائدہ دیتا ہے، سمجھانا فائدہ دیتا ہے. یار اپنا ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب کوئی کمنٹس کر رہا ہے جناب اس نے بڑے ہندو مسلمان کیے، جس میں اس نے مسلمان کیے ذکر نالائق نے تو اپنے جیسے ہی کیے ہوئے. اس کا بھی عقیدہ یہی بنے گا کہ شہید مر گیا. کس نے سنی یہ ویڈیو؟ یقیناً آپ تو نے سنی ہوگی. آج کل آ چکی ہے
اس میں بربرا ہی کہہ رہا ہے ذاکر نلائق کہ شہید مر چکا ہے، فزیکلی طور پہ مر چکا ہے، پھر اس کا مطلب کیا کہتا ہے؟ اس کا مطلب وہ جنت میں جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ جو بھی جنت میں جائے وہ شہید ہو گیا انشاءاللہ جنت میں، تو حضور کا ہر امتی جائے گا۔ تو پھر شہید زندہ ہے کا مطلب کیا ہے؟ تو پتہ چلا عقیدہ جو غلط ہے وہ غلط رنگ دیتا ہے، اور جو عقیدہ ستھرا ہے وہ ادب بھی سکھاتا ہے۔ آج ہم یہ گفتگو بولنے اس کا مقصود کیا تھا؟ یہی ہے کہ ہم نے یا رسول اللہ کہتے ہیں یا غوث اعظم کہتے ہیں، گفتگو کا مقصود یہی تھا۔ 11 شریف آ رہی ہے اور اکثر عاشق کہیں گے یا غوث اعظم المدد، تو جناب یہ جن کے پیٹ میں مروڑ پڑتے ہیں وہ یہ بک بک کہیں گے، یہ آیت پڑھیں گے، یہی اور کوئی آیت نہیں پڑھیں گے، یہی والی پڑھیں گے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس کو تم پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولا یجتمعوا لہ، کہ وہ سارے جمع ہو جائے وہ مکھی نہیں بنا سکتے۔ ایک شخص نیٹ پر بک کر رہا تھا، اندھیرے میں بیٹھ کر، ہم نے اس کو کوشش کی کہ بھی تو یہ بڑبڑ کر رہا ہے، یا تو سامنے آ کر کسی سے بات کر، اور یہ یاد بار بار پڑھے جا رہے، بار بار پڑھے جا رہے، بار بار۔ اب جو بندہ خود لائے وہ دوسرے کو سنے گا تھوڑی تھوڑی، وہ تو خود بکی جا رہا تھا، بکی جا رہا تھا۔ یعنی یہ بات کی گفتگو کرنے کا مقصود آج یہی تھا کہ یہ جتنی آیات کریمہ ان میں یہ ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ نفع نہیں دے سکتے، وہ نقصان نہیں کر سکتے، وہ تمہیں کوئی فیض نہیں دے سکتے، ان سے مراد بت ہے اللہ کا ولی یا اللہ کا نبی مراد بالکل نہیں ہے۔ یہ بالکل صاف بات ہے کہ ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ سچا عقیدہ ہے، اور اللہ کا نبی اور ولی تو اتنا ستھرا زندہ ہے کہ قرآن پڑھ کر دیکھو، اللہ فرماتا ہے جب کوئی میرا لگتا ہے نا، پھر جب وہ دنیا سے جاتا ہے اس سے آگے ہم ستھری زندگی دیتے ہیں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے اتنی ستھری زندگی دیتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد بھی نہیں مرتا۔ حضرت علامہ امام ابو نعیم اصفہانی اور علامہ جلال الدین سیوطی بھی، انہوں نے لکھا کہ 4تھی صدی کے ایک مجدد تھے حضرت ربیع بن حراش، تابعی بزرگ تھے۔ آپ نے قسم کھائی ہوئی تھی کس بات کی؟ کہ میں اس وقت تک مسکراؤں گا نہیں جب تک اپنے بارے میں اچھا انجام نہ دے۔ حضرت ربیع رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ والا کتنا باکمال ہے، جب یہ دنیا سے جاتا ہے اللہ پاک اپنے بزرگوں کو، اپنے ولیوں کو ستھری زندگی عطا کرتا ہے۔ آپ کا انتقال ہوا، آپ کے بھائی حضرت ربیع غسال کو بلا لایا، غسال آیا، اندر گیا اور واپس آ گیا۔ بھائی نے پوچھا اتنی جلدی گئے اور جلدی آ گئے؟ کہ لگا نحن نغتسل ویتبسم، ہم اسے غسل لیتے وہ آگے سے مسکرانے لگ جاتا ہے، ہم غسل دیتے وہ مسکراتا ہے۔ حضرت ربیع رحمت اللہ علیہ کے بھائی کہتے ہیں واہ پوری ہو گئی۔ کیا پوری ہوئی؟ فرمایا میرا بھائی دعا کرتا تھا اے اللہ میں اس وقت تک مسکراؤں گا نہیں جب تک اپنے انجام کے بارے میں اچھی خبر نہ دیکھ لوں۔ آج مسکرا کر میرا بھائی بتا رہا ہے کہ زندگی کی بازی جیت گیا۔ یہ بات بصرہ میں پھیل گئی کہ میاں مرنے والا باتیں کرتا ہے، مرنے والا باتیں کرتا ہے۔ پورا شور اٹھا بصرہ میں، لوگ جناب دیکھنے آ گئے، کوئی کہتا ہے اتفاقی ہوگا بھائی، تو کہتا ہے نہیں بھائی اللہ والا تھا، اللہ نے کرم کر دیا۔ ہجوم جناب حضرت ربیع بن حراش رحمت اللہ علیہ جب لوگوں کو دیکھا نا اپنے کفن سے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا السلام علیکم یا اہل البصرہ، بصرہ والو ربیع کا سلام قبول کرو۔ اب لوگ ٹھٹک کے رہ گئے کہ بھی کمال ہو گیا بھائی، کفن سے ہاتھ اٹھا کر باتیں بھی کر رہے، اور بات پھیل گئی کہ حضرت ربیع رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا ہے مگر ابھی تک وہ باتیں کر رہے ہیں۔ اتنا ہجوم اکٹھا ہوا، لوگوں نے سوالات شروع کر دی، آپ لوگوں کے سوالوں کو جواب بھی دے رہے، حتیٰ کہ بات اتنی طول پکڑ گئی آپ نے پھر لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں بس کرو، وہ دیکھو قبر پر میرے نبی میری نماز جنازہ کا انتظار کر رہے ہیں، بس کرو، گفتگو بڑی لمبی نہ کرو،
وہ دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اجل بھی ولا تؤخر بھی لأن عمل القاسم ينتظر على الصلاة، دیر نہ کرو جلدی کرو، میرے نبی میری نماز جنازہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ تو اپنے ولی کو یہ زندگی عطا دے رہا ہے، کیا فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس زندگی کے بعد ان کو ہم ستھری زندگی دیتے ہیں، یہ مرے نہیں ہیں بلکہ یہ ابھی بھی زندہ ہے۔ بلے شاہ رحمت اللہ علیہ خوب کہہ گئے، عرش فرشتے بانگا ملیا مکے پہ گیا شور، بلے شاہ اسا مرنا رائی گور پیا کوئی ہور، عرش تک فرش تک مکے تک شور بچ گیا کہ ہم نے مرنا نہیں ہے، قبر میں کوئی اور جائے گا، ہم تو ابھی بھی زندہ ہیں۔ ہم زندہ محبوبوں سے پیار کرتے ہیں، لہذا ہمارا یا رسول اللہ کہنا، ہمارا یا غوث اعظم کہنا، ہمارا یا ولی المدد کہنا بالکل درست ہے۔ جو کہتا ہے کہ یہ مکھی نہیں بنا سکتے ان کا عقیدہ غلط ہے۔ اللہ نے بتوں کی مذمت کی ہے، ولی اور نبیوں کے بارے میں یہ آیت نازل نہیں ہوئی۔ تو ابن عمر نے کہا اگر کوئی ایسا کرے، بتوں والی آیت اٹھا کر نبیوں پر قسمہ کرے تو سمجھ لینا یہ خارجی ٹولہ ہے۔ اللہ کریم اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہمیں ان بہروپیوں سے محفوظ فرمائے، اور الحمدللہ سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے غلاموں والا عقیدہ بالکل ستھرا ہے۔ یا رسول اللہ کہا کرو، یا غوث اعظم کہا کرو، یا ولی المدد کہا کرو، کیوں یہ جتنے محبوب لوگ ہیں اللہ کے یہ سارے ہمارے لیے وسیلہ ہیں۔ ہم ان سب کو وسیلے کے طور پر ان سے مدد طلب کرتے ہیں، حقیقی مدد تو پروردگار کی ہی ہے۔ اللہ کریم ہماری اس کاوش کوشش اور عقائد کو قبول فرمائے، اس کی میں برکت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔